بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو اپنی معرفت اور اطاعت و عبادات کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ساری مخلوق کو اس کے لیے مسخر کیا اور اپنے فرشتوں تک کو اس کا خادم اور محافظ بنایا۔ پھر اس کی ہدایت و رہنمائی کی کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر انہی میں سے کسی کو خلیل بنایا اور کسی کو شرف ہم کلامی بخشا اور بہت بڑی تعداد کو اپنی ولایت اور کربی خصوصی کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خاص دستے قدرت سے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی، اپنے فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا اور ابلیس اس کو سجدہ ہی نہ کرنے کے جرم میں مردود بارگاہ ہوا اور اللہ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ یہ سب اس لیے کہ اس خالق نے انسان ہی میں اس کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک زمینی اور مادی مخلوق ہونے کے باوجود اپنے خالق و پروردگار کی اعلیٰ درجے کی معرفت حاصل کرے، ممکن حد تک اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں سے آشنا ہو، اس سے محبت اور اس کی اطاعت کرے، اس کے علاوہ اپنے نفسانی مرغوبات اور اپنی ہر چیز کو قربان کرے اور اس دنیا میں اس کی خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرے اور پھر اس کی خاص الخاص عنایتوں اور بے حساب بخششوں کا مستحق ہو کر اس کی رحمت و رفعت، اس کے پیار و محبت اور اس کے بے انتہا لطف و کرم کا مورد بنے، کیونکہ رب کریم وہ اپنی ذات سے رحیم ہے اور لطف و کرم اس کی ذاتی صفات ہے، جس طرح بلا تشبہ ممتا ماں کی ذاتی صفت ہے۔ اس لیے اپنے وفادار اور نیک کردار بندوں کو انعام و احسانات سے نوازنا اور اپنے عطیات سے ان کی جھولیوں کو بھر دینا اس کے لیے بلا تشبیہ اسی طرح بے انتہا خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھیے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ پیار اور رحم ہے جتنا کہ ماں میں اپنے بچے کے لیے ہے۔ کیسے بدبخت اور محروم ہیں وہ بندے جنہوں نے نافرمانی کی راہ اپنا کر اس لیے رحیم و کریم پروردگار کی رحمت سے خود کو محروم کر لیا ہے اور اس کے قہر و غضب کو بھڑکا رہا ہے، حالانکہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف قدم بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا وہ پیار حاصل کر سکتے ہیں جس کے سامنے ماں کا پیار کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور یقین نصیب فرمائے۔ قصہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا۔ پیدائش آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم، شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئے تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جست خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی مگر ابلیس شیطان نے غرور تکمیم کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے اور آدمی مخلوق خاکی، بھلا خاک اور آگ سے کیا نسبت۔ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے،
کیا انصاف پر مبنی ہے۔ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربوجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تم اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکینت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر ودیعت کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب کیونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو نے اپنے خالق کے حقوق اور احترام خلقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھے حقیقت کو سمجھنے سے درماندہ جاز بنا دیا ہے، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونیت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوشی رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو زندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چاروں جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناس پاس اور ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا، اپنی اور اپنے پیروکار کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر ہو۔